ویلکم ٹو کمپلیٹ تیاری اردو کی تیاری کے سلسلے میں آج کی ہماری شاعرہ ہے سارہ شگفتہ۔ سارہ شگفتہ بہت اہم شاعرہ ہے۔ اگر دکھ مصائب کا کوئی پریکٹیکل نام ہے تو وہ سارہ شگفتہ ہے۔ سارہ کی زندگی مصائب کی بھٹی پر کندن بنتے بنتے تمام حوصلہ ہار کر اپنی جان دے دیتی ہے، مگر کاغذ کے پنوں پر آج بھی ان کے الفاظ، ان کا تخیل اور ان کی تخلیق آج بھی زندہ ہے۔ سارہ شگفتہ 31 اکتوبر 1954 کو پنجاب کے شہر گجرانوالہ میں پیدا ہوئی۔ والدین کے علاوہ 10 افراد فیملی کا حصہ تھے، 6 بہنیں اور 4 بھائی۔ غربت کا ڈیرا۔ والد صاحب کوچوان تھے، تانگا چلایا کرتے تھے۔ ستم یہ کہ غربت بہت زیادہ تھی۔ انہوں نے ہار پروئے اور زکوٰۃ کے پیسے اکٹھے کیے۔ 1966 میں والدہ نے سارہ کی شادی کر دی۔ خاوند مگر بہت تشدد کرتا تھا۔ یہ قسمت، یہ ظلم۔ تنگ آ کر سارہ نے 3 بچوں سمیت طلاق لے لی۔ اور یہ ظلم کی داستان ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پھر کراچی ہجرت کی اور ملازمت اختیار کی اور مشاعروں اور ادبی محفلوں میں آنا جانا شروع کر دیا۔ پھر احمد جاوید شاعر سے ملاقات اور بعد میں شادی ہو گئی۔ شادی کی تقریب شاعرہ کی صاف گوئی اور شاعروں کے عمومی معاشی حالات کی عکاس ہے۔ شاعروں کی محفل اور فلسفہ پر بحث ان کے روزانہ کے موضوعات تھے۔ یہ موضوعات، یہ بحث و مباحثہ ان کے گھر پر ہی ہوا کرتا تھا۔ کم تعلیم کے باوجود اردو اور پنجابی میں بہت کم لکھا، مگر جو لکھا کمال کر دیا۔ بے سر و سامانی میں بچے کو ہسپتال میں جنم دیا اور اس بچے کی قبر کو اپنے وجود کے اندر ہی بنا لیا اور کہا، اب میں بھی لکھوں گی، اب میں بھی شاعرہ بنوں گی۔ 3 شادیاں ناکام ہوئیں، آخر 2 شادیاں شاعروں سے ہوئیں۔ شاعروں اور نقادوں کی مجلس ان کے گھر مقام اور جھونپڑی میں ہوتی تھی، جس نے سارہ شگفتہ کو ایک عام لڑکی سے اٹھا کر ایک شاعرہ بنا دیا۔ ان کی تصنیفات میں مشہور آنکھیں ہیں جو ان کی وفات کے بعد سعید احمد نے پبلش کی۔ یہ آنکھیں بعد میں اس کا انگریزی میں ترجمہ اسد علوی نے کیا۔ آنکھیں ان کی نظموں کا مجموعہ ہے، بہت لمبی لمبی نظمیں، وہی نظمیں جو کسی افسانے کا بھی روپ دھار لیتی ہیں، اور کبھی وہ ان کے تخیل اور ان کے ان کرداروں کی نمائندگی کرتی ہیں جو ان کی زندگی کا حصہ تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی پنجابی میں بھی اپنے قلم سے اپنے موتیوں کو بکھیرا ہے۔ بلدے اکھر میں ننگی چنگی لکن مٹی لکھی، یہ ان کی چند کتابیں ہیں۔ اور سارہ کے ہاں ہمیں حیت کی تبدیلیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں۔ انہوں نے لمبی لمبی نظمیں لکھی، آزاد نظمیں، جن کی نظموں میں افسانہ بھی ہے اور بیتے ہوئے مصائب کا دکھ بھی، اور ان مصائب کو انہوں نے بڑی روانی کے ساتھ بیان کیا ہے۔ الفاظ کا کرشمہ وہ ٹوٹنے نہیں پاتا، اور جو دکھ اور مصائب ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ خط و کتابت کے سلسلے میں ان کی دوستی امرتا پریتم سے ہو گئی۔ انہوں نے ان کی زندگی پر ایک کتاب ان کی موت کے بعد ایک تھی سارہ لکھی۔ کلیات سارہ شگفتہ کو ڈاکٹر فہیم شناس کاظمی نے ان کی وفات کے بعد اس کو ترتیب دیا۔ اگر کہا جائے کہ یہ کلیات کا مجموعہ ان کا صرف مجموعہ نہیں بلکہ ان کی حیات و مصائب کا مجموعہ ہے تو یہ درست ہی ہوگا۔ 4 جون 1984 کو انہوں نے ٹرین کے نیچے آ کر خودکشی کر لی۔ اگر شاعرہ پر کی جانے والی کاوش کے سلسلے میں آپ مطمئن ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔
اور کمنٹ کیجیے۔